أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع جمعۃ المبارک ہی ہے۔ ہم امت محمدیہ بہت ہی پہلوؤں سے بہت خوش نصیب ہیں کہ دوسری امتوں سے اللہ رب العزت نے بہت سی جہتوں سے ہمیں ممتاز کیا ہے۔ ان میں سے ایک جمعۃ المبارک بھی ہے۔ کسی کے حصے میں ہفتہ آیا، کسی کے حصے میں اتوار آیا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں سید الایام جو یوم جمعہ عطا فرمایا ہے۔ جس کے اندر اللہ کریم نے بہت ساری فضیلتیں جمع کر دی ہیں، بہت ساری عظمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ہمیں اس بارے میں تعلیمات بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق اللہ آدم، ایام میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے اٹھایا، اسی دن اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن حساب کتاب ہوگا، اسی دن جو مومنین ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کی صبح سے بعد صبح صادق ہے، صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان پہ فرشتے، ہوائیں، فضائیں، آسمان، زمین اور اس نظام ہستی میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری
تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں. کس دن؟ جمعہ کے دن صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سوائے انسان اور جنوں کے ساری مخلوقات خوفزدہ ہوتی ہیں کہیں وہ قیامت کا دن آج ہی نہ ہو. وہ تھر تھر جب سورج نکل آتا ہے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلا ہے. قیامت کی نشانی کیا ہے؟ سورج مغرب سے نکلے گا. اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ان کو یقین ہو جاتا ہے یہ جمعہ، اس جمعے کو قیامت برپا نہیں ہوئی ہے. اس وقت تک وہ خوفزدہ رہتے ہیں سوائے انسانوں کے اور جنوں کے. اور یہ سارا دن ہی بے فکر رہتے ہیں. یہ طلوع آفتاب یہ 7 دن ہی بے فکر رہتے ہیں. 24 گھنٹے بے فکر رہتے ہیں. ساری مخلوقات کو فکر پڑا ہوتا ہے حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے، حالانکہ وہ شریعت کے پابند نہیں ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت جو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن ہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آگاہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ خوف رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا یوم عید جعل اللہ المسلمین، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید قرار دیا ہے. دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جمعے کا دن یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. یوم الاضحیٰ جس میں کروڑوں اربوں قربانیاں ہوتی ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. یوم الفطر جس میں روزہ دار لاکھوں کروڑوں روزہ دار جو ہے اللہ کے سامنے پورا مہینہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس دن سے، ان دونوں دنوں سے یہ دن افضل ہے. لیکن ہماری روٹین جو کہ تو رہتی ہے، ہم اس دن کو بھی اسی دنوں دوسرے دنوں کی طرح معمولی سا خیال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں شاید اتوار کے دن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. اپنی ضروریات کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے تمام معاملات کے لیے ہم ترجیح دیتے ہیں تو زیادہ اتوار کو دیتے، چھٹی کا دن ہے. لیکن اس دن کی اہمیت، ہمارے بعض اسلاف ایسے بھی ہیں، ہم وہاں تک تو پہنچ نہیں سکتے، کوشش بھی کریں کیونکہ ہماری مجبوری ہیں، ان مجبوریوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یہ محض اپنی دماغ میں، اپنے دل میں ایک ترجیح ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اگر آپ کی ترجیح ہے نا کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ صحرا میں جا رہے ہیں نا، آپ نے پابندی کرنی ہے، آپ کے لیے اللہ نے کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دینا ہے، نماز کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی. پہاڑوں میں جا رہے ہیں، کوئی رستہ نہیں، آپ کا ایک پکا یقین ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی، اللہ نے بندوبست کر دینا ہے. جب آپ کا پختہ یقین ہے میں نے فجر باجماعت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ کو جاگ آ جائے گی. لیکن اگر اسی نیت سے آپ سوئے ہیں تو جاگ 7 9 8 9 بجے آئے گی. ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں، ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں کہ بچوں کو اسکول سے لینا ہے، فلاں جگہ سے لینا ہے، چھٹی لیٹ ہوتی ہے. ہم سارے کام کر سکتے ہیں، احتجاج سارے کر سکتے ہیں. یہ سارے جتنے عمومی طور پہ ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اتنے احتجاج ہوتے ہیں. آئے روز جو ہے کتنا ہزاروں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے. ہم دیندار طبقہ ہیں، کیا ہم 5-7 لوگ لکھ کے درخواست نہیں دے سکتے اسکول والوں کو؟ بھئی آپ بھی مسلمان ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی کریں آپ. ہم نے کبھی احتجاج ریکارڈ ہی نہیں کروایا ان کو بتایا ہی نہیں کہ جمعہ ہے، جمعے کی اہمیت کیا ہے. لہذا اگر آپ 12 بجے چھٹی کرتے ہیں تو پہلے چھٹی کریں 11:30 بجے. آدھے گھنٹے میں PhD تھوڑی کر لینی بچوں نے. ہم نے کبھی ان کو توجہ نہیں دلائی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم مجبور ہیں. لیکن دوسرے سارے کاموں کے لیے ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ترجیح نہیں ہے.
ہمارے دل و دماغ کے اندر جمعے کے دن کی کوئی ترجیح نہیں ہے. اگر ہم کریں گے, آپ کر کے دیکھیں کسی بھی اسکول میں, اگر کچھ 5-6 اکٹھے ہو کے جن کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں, درخواست دیں ان کو, بھئی ہمارا گزارا نہیں ہے, ہم جمعے کے وقت نہیں پہنچے. جمعے کی وجہ سے ہمارا, آپ کو شاید پتا ہو, 12:30 جمعہ شروع ہوتا تھا, 1 بجے ختم ہو جاتا تھا. صرف اسکول کی وجہ سے ہم نے یہ 12:45 کیا تھا اور 1:15 بجے تک اس کا ٹائم رکھا تھا, اسی وجہ سے. لیکن کیوں ہم یہ ٹائم تبدیل کر لیں گے, لیکن ان کو کبھی توجہ نہیں دلائیں گے, کیونکہ ان کو تو ہے ہی نہیں, ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, کچھ سوچنا پڑنا ہے. لیکن ایک دوسرے کو توجہ دلانا پڑتی ہے. اگر ہمیں, آپ دیکھتے ہیں صبح فجر کے وقت کتنے لوگ ہیں جو مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں, کتنے رکشے بھر بھر کے سبز منڈی میں جا رہے ہوتے ہیں, دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ روز جاتے ہیں. جو سبزی بیچتے ہیں, فروٹ بیچتے ہیں, وہ روز فجر کے وقت اٹھ کے جاتے ہیں. ان کو پتا ہے اگر ہم جلدی نہیں پہنچیں گے ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی, ہم سارا دن کاروبار نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مرغی فروش ہیں, صبح فجر کے وقت وہ جو ہے گاڑیاں آئی ہوتی ہیں, وہ دکانوں پہ بھر رہی ہوتی ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. جن کو پتا ہے کہ فلاں وقت میں ٹرین جانی ہے, وہ ٹرین پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹرین نے آپ کا انتظار نہیں کرنا, جمعے نے آپ کا انتظار نہیں کرنا, خطبہ جمعہ کا جو وقت ہے اس نے آپ کا انتظار نہیں کرنا, آپ نے سارا بندوبست کرنا ہے اس کے لیے. سارے کاموں کے لیے ہم جو ہے سفر پہ جانا ہو, سارا کچھ ہو جاتا ہے, سب کچھ. اگر جمعے کے دن ہی ہمیں کوئی سفر پہ جانا پڑے, اس دن بھی بچوں کو لانے کا بندوبست ہو جاتا ہے, ساری مصروفیات ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہیں ساری, کہ 12 بجے میں نے فیصل آباد ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. اس دن بھی بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, باقی معاملات بھی ہوتے ہیں, خود ڈیوٹی پہ بھی جاتا ہے, لیکن پہنچ جائے گا کیونکہ ترجیح ہے, پتہ ہے جانا ہے. لیکن اس دن کی اہمیت کیا ہے, اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے تھے, جمعہ پڑھ کے واپس جاتے تھے. اور اگر جو پڑھنے والے نہیں تھے تو جمعہ سے پہلے بازاروں پہ رش ہوتا تھا, بازار بڑے بڑے ہوتے تھے, اس کے لیے جمعہ کے لیے آنے والوں کے لیے. جس طرح آپ حرم میں جاتے ہیں نا, جمعے کے پہلے سے 11 بجے شروع ہو جائے, آپ کو ساری گلیاں بھری پڑی نظر آئیں گی. اس طرح مسلمانوں کے محلوں میں ہوتا تھا. اب آپ کو اگر کوئی رش نظر آئے گا تو جمعے کے علاوہ نظر آئے گا, ساری چیزوں کے لیے آئے گا. جمعے کے لیے روٹین میں وہی چیزیں ہیں. ہمارے محلے میں دیکھیں آپ کتنی آبادی ہے, جمعے سے پہلے کتنے لوگ ہیں, یہ مسجد اتنی ہے, کتنی بھری ہے بس, حالانکہ کتنے لوگ ہیں. یعنی دل و دماغ میں ہماری ترجیحات نہیں ہیں, جبکہ اس کے بارے میں فضیلت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے اچھے طریقے سے, صاف ستھرا کوشش کر کے لباس پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, مسواک کرتا ہے, اور اس طریقے سے تیل لگاتا ہے, اور لوگ مسجد میں آ جاتا ہے, لوگوں کے کندھے نہیں پھلانتا, یعنی بعد میں آیا تو ایسے ایسے کر کے اگلی صف میں آ جاتا ہے, نہیں, وہ آرام سے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے. وہ جو پہلے بیٹھے ہیں وہ بھی ساری جگہ فل کر کے بیٹھتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے, ایک ترتیب سے بیٹھتے ہیں. اور آ کر کسی کنکریوں سے نہیں کھیلتا, صفوں سے نہیں کھیلتا, کسی کو یہ نہیں کہتا چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا, خاموشی سے جمعہ ادا کرتا ہے, غور سے خطبہ سنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اس کے اندر خلوص زیادہ ہے, خشوع زیادہ ہے, توجہ زیادہ ہے, یعنی اس نے اہتمام سے جمعہ پڑھا, 3 دن اور کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو بندہ گھر سے اہتمام سے پہلے نکلتا ہے, پیدل چل کے آتا ہے, اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سوچنے لگ جائیں گے کہ ایک روزہ اتنا مشکل ہے, حدیث میں آخری الفاظ یہ کہ یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اتنی فضیلت والا کام ہے. لیکن ہماری کوئی ترجیح ہے. ہمیں آپ دیکھتے ہیں اکثر فیکٹریوں میں جمعرات کے دن حساب کتاب ہوتا ہے, 8 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد, جس دن وہ اس دن کی ساری مزدوری ملنی ہوتی ہے, مزدور چھٹی نہیں کرتے. اس کو پتا ہے کہ آج سیلری ملنی ہے, آج ہفتہ مل رہا ہے, آج 15ویں ملنی ہے, اس دن چھٹی نہیں کرتے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس دن اللہ کی طرف سے اتنا اجر ملنے والا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے.
میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، ہم اتنا جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے. یقین کیسے آئے گا؟ مثال کے طور پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، یہ یقین آ گیا ہمیں سسٹم نے بتایا ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آن لائن ہو جاتا ہے. بینک اکاؤنٹ آن لائن ہو جاتا ہے، موبائل میں اپلیکیشن ہو جاتی ہے، یا جائز کیا جس طرح کی کتنے ہی سسٹم اکاؤنٹ کے نکلے ہوئے ہیں. ہمیں اسی طرح ایزی پیسہ ہے یا ایزی لوڈ ہے، ہمیں یقین ہے. ہم دکان والے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھئی اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں، اس کو پیسے دیتے ہیں اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں. اب اس اکاؤنٹ میں چلیں گے تھوڑی میسج آئے گا وہ کہیں کہیں پہنچ گئے. حالانکہ وہ میسج فیک بھی ہو سکتا ہے، سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں سسٹم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہے، آپ کے پیسے چلے جائیں گے. یہ جو اپنے ہاتھوں کا سسٹم بنایا ہوا ہے انسان نے، اس پہ ہمیں یقین ہے. ہم بے فکر ہو کر پیسے دے دیتے ہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ دے دیتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ سسٹم ہے، اتنے پیسے میرے راستے میں خرچ کرو گے تمہارے نامہ مال میں لکھ دیے جائیں گے، وہ تمہیں ملے گا، اتنا بڑھ کے ملے گا، اس کا یقین نہیں آتا، اس لیے دیتے نہیں ہم. اس لیے دیتے نہیں ہیں ہم اس طریقے سے، اس جذبے سے. وہاں یقین ہم دے دیتے ہیں، حالانکہ سسٹم یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اللہ کا سسٹم ہے، اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں یہ دن اتنا فضیلت والا ہے، اتنا فضیلت والا ہے کہ جو بندہ پہلی گھڑی میں یہاں مسجد میں آ جاتا ہے اس کو 1 اونٹ کے ثواب کے برابر، 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. ہم نہیں پہنچتے کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے. اور اگر یہیں بیٹھے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ 2 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ نے 12 بجے مسجد میں آ جانا ہے، مجھے بتائیں یہ اس مسجد میں اگر جگہ مل گئی تو مجھے کہنا. جس کو یہ پتا ہو کہ 2 لاکھ کا کم از کم آئے گا نا، جس کو یہ پتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ نے 12 بجے مسجد میں ہونا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کر کے دیکھ لیں، ایسا کوئی سسٹم بنا کے دیکھ لیں، ساری بلکہ پورا محلہ باہر تک کہیں جگہ نہیں ملے گی ہمیں، کیونکہ اس سسٹم پہ ہمیں یقین ہے. اللہ کے سسٹم پہ ہمیں یقین نہیں. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے جمعے کے دن اس کو 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. نہیں یقین ہمیں. دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو 1 گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. 1 گائے کرنے والے بہت کم ملتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں آنے والی ہے نا قربانی، لیکن 7 قربانیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اونٹ کی 10 قربانیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. 7 کی 1 حدیث ہے، 10 کی بھی حدیث موجود ہے. لہٰذا ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے. تیسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو 1 بکرے کی قربانی کے دمبے کے برابر ثواب ملتا ہے. آخری بڑی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو انڈے کے برابر. اور اسکول میں انڈا کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، حساب کتاب میں جس کو انڈا آئے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور اس میں ہمیں کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہوتی لیٹ آنے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لیٹ ہوئے. ہم دیکھیں اب کتنے لوگ مسجد میں آتے رہتے، جمعہ شروع ہو جائے، اگر سب سے پوچھا جائے تو جمعہ تو نہیں مکمل ہو سکتا ہے. حضرت عثمان غنی آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو چھوڑ کر پوچھا بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ لیٹ کیوں آئے؟ کہ جی میں بہت مصروف تھا، کہیں شاید دور تھا کہیں، تو میں سیدھا مسجد میں ہی آیا، وضو کیا فوراً. اچھا اس کا مطلب غسل بھی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے غسل بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ٹائم نہیں تھا اس لیے میں فوراً آ گیا ہوں. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پوچھا جاتا تھا. اور کہیں کہیں یہ معاملات ہوتے تھے لیٹ آنے والوں کے لیے، اور ہمارے کہیں کہیں ہوتا ہے کہ جو پہلے پہنچ جائے. وہاں کہیں کہیں ہوتا تھا کوئی لیٹ ہو جائے اور سرزنش ہوتی تھی، خطیب صاحب پوچھ لیتے تھے کہ آپ لیٹ آئے ہیں، خیریت ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی آیا ہے اور آ کر بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو بھائی، اٹھ کے 2 رکعتیں پہلے پڑھو. تو ایک ہی حدیث ہے نا، 1-2 دفعہ ہی ایسے ہوا ہے نا. اگر جتنے ہمارا سسٹم ہے کہ آئی جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر یہی کہتے بھائی تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو. وہ تو خطبہ اس میں شروع پورا آ جانا تھا. یہ درد ہے، میری باتوں کا برا محسوس مت کیجئے، صرف میں بھی اپنے آپ کو احساس دلا رہا ہوں.
آپ کو بھی احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ پاک میرے ان لفظوں کو ایسا مؤثر بنا دے کہ ہمارے دلوں میں اس کا اثر ہو جائے. ہمارے ہاں ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بڑے کمال کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت قیامت کے دن دنوں کو صورت عطا فرمائیں گے, شکل عطا فرمائیں گے, اور جمعے کو ایک خوبصورت شکل والا بنائیں گے, چمکتا ہوا چہرہ, روشن چہرہ, اور اس کے وہ دلہن کی طرح خوبصورت ہوگا جس طرح دلہن کی سہیلیاں دلہن کو گھیر لیتی ہیں. جو جمعہ ادا کرنے والے ہیں وہ جمعے کی اس خوبصورت شکل کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے, وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے, اور ان کے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے. وہ اس طرح ہوں گے جس طرح برف کے بلاک ہوتے ہیں, اس طرح روشن چہرے ہو جائیں گے, وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے. ان سے کستوری کی طرح خوشبو آئے گی, کافور کے بڑے بڑے پہاڑوں سے گزر کر جائیں گے, اور وہ اس ایسی حسین و جمیل اور ایسی خوبصورت گھڑی کے اندر اور ایسا خوبصورت منظر میں ایسے مگن ہوں گے وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اور اسی طرح اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دیں گے, اور اسی طرح ان کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے. اور فرمایا اس اجر کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ اذان دی ہو, جس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان دی ہو. اس حدیث میں عمل ہے, سوچ ہے, اتنا بڑا اجر ملنے والا. اور یہ بات آپ دیکھیں, یقینی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہماری ہوا نکل جائے. ایک لمحہ لگتا ہے, تو آپ ادھر ادھر سے اتنی خبریں سن چکے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ چند سیکنڈ میں بندہ اگلے جہان چلا جاتا ہے. پہلے کوئی سسٹم اور طرح کا تھا, لیکن اب بیماریاں اس طرح کی اللہ کی طرف سے ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے کہ اچانک اموات کی بہتات ہو چکی ہے اور بالکل بے یقینی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اتنے بے فکر ہیں. ہمارے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو, بینک کی طرف سے بار بار نوٹیفیکیشن آتے ہیں, خطوط آتے ہیں, لیٹر آتے ہیں, بھئی آپ نے اتنے دنوں سے اتنے مہینوں سے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں رکھے, بینک آپ کو لیٹر جاری کرتا ہے. ہمارے نامہ اعمال والے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کیا بھیجا ہے ہم نے؟ کیا کریں گے وہاں جا کر؟ یہ اتنا عظیم موقع ہے, اتنا اجر ہے, اتنی فضیلتیں ہیں, 8 دن کے بعد ملتی ہیں ہمیں, اور نامہ اعمال بھر جائے گا. اگر ہمارے کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے, ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے لیے کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ ہمارے نامہ اعمال اتنے بھر جائیں گے. کبھی کوشش کریں اور آئیں مسجد میں اور اپنی نیکیوں والے نامہ اعمال کو, اس اکاؤنٹ کو بھر لیں. کہیں ادھر سے اس طرح کا جب ہم یہاں سے آنکھ بند کریں تو یہ لیٹر نہ مل جائے, بھئی آپ کا تو اکاؤنٹ ہی خالی ہے. کیا بنے گا اس دن کہ ہم کوئی بندہ اپنے پیسے ساری جائیداد بیچ کر اپنے اکاؤنٹ میں, جس کو پتہ نہ ہو سسٹم کا, آگے والا بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع نہ کروائے, اور بعد میں کوئی آپ کو بتا دے جو جانتا ہے اس چیز کو کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں گیا, تو کیا بنے گا آپ کا؟ تو دنیا اجڑ گئی ہے. بھئی میں نے سارا کچھ بیچ باچ کے ادھر لگایا تھا. آنکھیں بند کریں گے, فرشتے آ کر ہم سے یہ کہہ دیں کہ بھئی نامہ اعمال میں کچھ نہیں, آپ کی روح کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. پھر کیا بنے گا؟ جہنم والے جو جہنم کو لے کر جائیں گے وہ فرشتے آگے, تو کیا بنے گا؟ لہذا یہ جو مواقع ہمیں ملتے ہیں ان کو اویل کرنا چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کا استقبال کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس کو عارضی لیں. کوئی بات نہیں بھائی, جمعہ ہے, پھر کیا گزر جائے گا, آئیں گے نماز پڑھیں گے. جو جمعہ فرشتے آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ حساب لکھتے ہیں, جو میں حدیث بیان کر رہا تھا, اونٹ کی قربانی کا ثواب, گائے کی قربانی کا ثواب, اور مرغی کا ثواب, انڈے کا ثواب, یہ ہو جاتا ہے. اس دوران میں خطیب خطبہ دینے لگتا ہے, فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حاضری ان کی لگی ہے جو اس سے پہلے آ گئے ہیں. کبھی سوچا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں, یعنی کتنے جمعے گزر چکے ہیں, میرا رجسٹری والے حاضری والے رجسٹر میں اب میرا نام ہی نہیں آیا ہے. کیا فائدہ اس کا کہ جس کا رجسٹر میں نام ہی نہیں لکھا گیا, اتنی بار جمعہ بھی پڑھا ہے, نام بھی نہیں لکھا گیا. اللہ کے ہاں آدمی اس کو صرف نماز کا ثواب ہے, جمعے کا ثواب نہیں ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں کہ اس کو جمعے کا ثواب ملے گا جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے. لیکن ہم کچھ کبھی نہیں سوچتے. اللہ کے ہاں جب بندہ اپنی فیکٹری میں بھی چلا جائے, وہاں جا کر کام بھی کرے اور دہاڑی لکھی بھی نہ جائے,
اور وہاں پہ حاضری نہ لگے، وہ بندہ برداشت کرتا ہے کہ میں نے کام بھی کیا حاضری بھی نہیں لگی؟ ہم جمعہ میں پڑھتے حاضری بھی نہیں لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 10 منٹ کی بات ہے، یعنی ہمارا جمعہ صرف کتنا ہوتا ہے؟ 20-25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، یہ ٹائم دیکھیں ختم بھی ہو گیا، بات کوئی ابھی ہوئی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، جمعہ ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ صرف 10 منٹ کی بات ہے نا، 10 منٹ پہلے ہم آنے کی کوشش، چلے 5-10 منٹ بیٹھنا تھوڑا مشکل ہے، 5-10 منٹ بیٹھیں گے۔ اب 10 منٹ پہلے نہیں آتے، اتنے زیادہ اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف 10-15 منٹ کی بات ہے، یعنی یہ سمجھوتا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ اتنا ہم سمجھوتا کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الجمعہ وادنوا من الامام، جمعے کے لیے حاضر ہو، امام کے قریب بیٹھو۔ جو امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے گا اللہ جنت کے بھی قریب کر دے گا اس کو، اور جو پیچھے ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو جنت سے بھی پیچھے کر دے گا۔ اگرچہ وہ جنت میں داخل ہی ہو جائیں گے بعد میں، لیکن وہ لیٹ داخل ہوں گے۔ کون چاہتا ہے ابھی لیٹ ہو؟ لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا احساس ضرور کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں ارادہ کرتا ہوں، میں یہ پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں یہاں کسی کو کھڑا کروں اور میں مدینہ کے گھروں میں چلا جاؤں، جو بھی گھروں میں ہیں جمعے کے پیچھے رہ گئے میں ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ اس سے بڑا غصہ نہیں، یعنی وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو رحیم ہیں، شفیق ہیں، پورے جہان کے لیے رحیم ہیں، ان کو اتنا غصہ، گویا ہم لیٹ آنے والے ان کے غصے کے مستحق ہیں کہ جو ابھی گھروں میں پیچھے رہ گئے جمعے سے، جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ تو اور بھی زیادہ، کہ ان کو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں جلا کر راکھ کر دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو، تمہارے دلوں پہ مہر لگ جائے گی اور تم پکے پکے غافلوں میں شمار ہوگے، پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی جمعہ چھوڑتا ہے، جمعہ چھوڑنے والا منافقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس دن کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ادراک ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اور صرف 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی بات ہے، 8 دن، یعنی کہ آپ گھنٹے لگا لیں، 24 گھنٹے ہیں، 7 دنوں کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ ان 7 دنوں کے اتنے گھنٹوں میں سے صرف پونا گھنٹہ نکالنا ہے ٹائم، اور فضیلت اتنی ہے یار، ہمیں کچھ تو احساس ہونا چاہیے۔ ہم سوچیں کہ اتنا کچھ ہم صرف 10-15 منٹ کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں اور نامہ اعمال خالی لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہر جمعہ آتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، دہاڑی بھی لگاتے ہیں، ہمیں تنخواہ بھی نہیں ملتی، فائدہ کیا اس مزدور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔